مکہ والوں کی شدت بڑھ گئی تھی، وہ آپے سے باہر ہو چکے تھے اور جہاں غریب صحابہ کو پاتے تھے مارتے تھے۔ تکلیفیں اتنی بڑھ گئی تھیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بھی اذیت دینا شروع کیا، لیکن یہ تھا کہ کسی بھی صورت میں حضور کی تبلیغ رکتی نہیں تھی، حضور کی دعوت دین جاری تھی۔ پھر مکہ کے تمام جہلا جتنے تھے، سرداران قریش بھی تھے، سبوں نے حرم میں بیٹھ کر کے ایک مشورہ کیا کہ آخر کیا بات ہے کہ ہمارے اتنے مارنے کے بعد، تکلیف دینے کے بعد ان کی تبلیغ رکتی کیوں نہیں ہے؟ یہ روکتے کیوں نہیں؟ اپنے آپ کو ڈر کے مارے اپنے آپ کو سرنڈر کرنا چاہیے یا بیک لے لینا چاہیے؟ سبوں کے دماغ میں یہ بات چل رہی تھی، شاید محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی سرداری چاہتے ہیں۔ تو سبوں نے طے کر کے ان میں سے ایک جو شخص تھا عتبہ بن ربیعہ، اس کو اپنا وکیل بنایا اور کہا کسی طرح محمد کے قریب ہو جاؤ اور ان کے دل میں موجود بات معلوم کر لو کہ آخر وہ کیوں اس قدر اس نئے دین کے لیے کمر بستہ ہیں۔ عتبہ بن ربیعہ آیا، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو تنہائی میں لے کر کے گیا اور بڑی میٹھی چپڑی باتیں کرنے لگا کہ محمد، دل کھول کر کے ایک بار میرے پاس بیان کر دو کہ تم مکہ کی سرداری چاہتے ہو، سارے قبیلوں میں تم حاکم بن جاؤ، یا کوئی اپنی ایک نئی سلطنت قائم کرنے کا ارادہ ہے، یا پھر کسی بہت بڑے خاندان میں تمہیں شادی کرنے کا ارادہ ہے؟ ایک بار کھل کر کے میرے سامنے کہہ دو، خدا کی قسم میں پورے مکہ کو تمہارے زیر فرمان بنا دوں گا، سارے لوگوں کو تمہارا تابع کر دوں گا، بس تم یہ نئے دین والا جو مسئلہ ہے اس کو روک دو۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے عتبہ بن ربیعہ کے جواب میں قرآن کی آیتیں پڑھنا شروع فرمایا۔ جب قرآن اتر رہا تھا، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے قرآن کی آیتیں نکلنے لگیں، میاں آج کوئی قاری قرآن پڑھتا ہے تو جاہل سے جاہل آدمی بھی مدہوش ہوتا ہے تلاوت سننے کے لیے۔ ایک تو وہ عرب تھے جن کو عربی آتی تھی، اور پلس اس پر قرآن ان کی زبان سے جن پر خود قرآن اترا ہو۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب بیان کرتے قرآن کی آیتیں، دل کھینچ لیتا ہے۔ اور جب عتبہ بن ربیعہ جو ان کا وکیل بن کر کے آیا تھا، وہ کٹر دشمن بھی تھا، حضور نے جب آیتیں تلاوت شروع کی تو اس کے دل پر ایسی ہیبت طاری ہو گئی، بہت زیادہ اس کا دل خوف سے لرزنے لگا اور اس کے جسم کے اندر کپ کپی طاری ہوئی۔ اس نے مجبوراً کہا کہ محمد اپنا یہ کلام روک دو، ورنہ یہ ساری چیزیں میں کنٹرول سے باہر ہو رہا ہوں۔ وہ آیا تھا منانے کے لیے اور پھر اس کے بعد واپس لوٹا، اور جتنے وہاں پر بڑے بڑے روسا تھے سب کو جمع کر کے کہا، واللہ محمد کے پاس نہ کوئی شعر ہے، نہ کوئی جادو ہے، نہ کوئی کہانی ہے، ان کی زبان سے جو الفاظ نکلتے ہیں اس میں غضب کی تاثیر ہے۔ تو سارے لوگ کھڑے ہو گئے اور کہا، عتبہ تجھ پر بھی تو جادو نہیں چل گیا؟ تجھے ہم نے کس کام کے لیے بھیجا تھا اور تو وہاں سے متاثر ہو کر کے آیا؟ عتبہ نے کہا، میری بات سننا ہے تو سن لو، میرا مشورہ یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے حال پر چھوڑ دو۔ اگر ان کا یہ کلام اور ان کی یہ دعوت پورے عرب میں بھاری ہو گئی تو حصہ تو ہمارا ہی ہوگا، قریش کی ہی عزت بڑھے گی، اور اگر وہ پورے عرب کو قابو نہ کر سکے تو عرب خود ہی انہیں مار ڈالیں گے۔ تم کیوں یہ روز روز کے جھگڑے اور یہ روز روز کی موب لنچنگ، کسی کو پکڑنا مارنا، یہ سب کیوں کرتے ہو؟ چھوڑ دو ان کو اپنے حال پر۔ سبوں نے کہا کہ ہمیں یہ منظور نہیں، ہم اپنی طاقت کے بل بوتے ہر ایک کو روکیں گے۔ پھر اس کے بعد ان کی یہ اذیت کا سلسلہ شروع ہوا۔ اب دوسری میٹنگ ہوئی، یہ فرسٹ میٹنگ تھی، دوسری میٹنگ ہوئی جو شرفاء قریش تھے، یعنی جو شریف لوگ مانے جاتے تھے اس وقت، کہا کہ دیکھو ہمارے شہر میں ایک بہت سخت گہما گہمی چل رہی ہے، ایک کام کرتے ہیں، ہمارے اور محمد کے بیچ میں اگر ابھی کوئی باقی ہے تو وہ ابو طالب ہے، اور ابو طالب کی بڑی عزت تھی کیونکہ وہ حضرت عبد المطلب کے بیٹے ہیں جو خانہ کعبہ کے متولی تھے۔ تو ابو طالب کے ہاں بہت بڑا ادب کا معاملہ ہوا کرتا، کیونکہ خانہ کعبہ کی چابی کے معاملات اور بھی دیگر معاملات ان کے خاندان میں ہوا کرتے۔ تو سبوں نے یہ مشورہ کیا کہ ہمارے اور محمد کے بیچ میں ابو طالب ہے، جا کر ابو طالب سے اس مسئلے میں بات کرتے ہیں۔ جناب ابو طالب کے پاس آ کر کہنے لگے، ہم صرف آپ کی عزت کا خیال کرتے ہیں، آپ کے بڑھاپے کا احترام کرتے ہیں، اور آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت ابھی تک کر رہے ہیں، آپ ان کی حمایت میں ہیں،
اور آپ دیکھ نہیں رہے ہیں کہ معاملات کتنے گرم ہوتے جا رہے ہیں. روزانہ کوئی نہ کوئی ہمارے گھروں سے جاتا ہے اور اسلام قبول کرتا ہے، اور ہمارے گھروں میں ایک عجیب سی کشمکش ہے. تو جناب ابو طالب کو انہوں نے دھمکی آمیز جملوں میں بھی کہا کہ اب ہماری تلواریں آپ کے اور آپ کے بھتیجے کے خلاف اٹھنے کو تیار ہیں. یہ پہلی مرتبہ تھا ان کی زندگی میں ایسا معاملہ آیا. تو جناب ابو طالب ان کے جانے کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بلاتے ہیں اور کہتے ہیں، اے میرے عزیز از جان، جان سے زیادہ عزیز بھتیجے، آج تک قریش کا بچہ بچہ میرا احترام کیا کرتا. آج بڑے بڑے لوگ آئے اور انہوں نے ایسے جملے کہے جن کو میں نے کبھی زندگی میں نہ سنا تھا نہ سوچا تھا. اب میں نے بھانپ لیا ہے کہ وہ ہمارے خلاف تلوار بھی اٹھانے والے ہیں. اس لیے میرا مشورہ یہ ہے کہ تم یہ دین کے کام کو، تمہارا جو نیا دین ہے، اس کو چند دنوں کے لیے سٹاپ کر دو، موقوف کر دو، روک دو. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا، اگر میری جان بھی چلی جائے تب بھی میں اس دین کے کام کو کبھی نہیں روک سکتا. یا تو میں اس دین کی دعوت پر نچھاور ہو جاؤں گا، میں قربان ہو جاؤں گا، یا اس دین کو پوری دنیا میں پہنچا کر رہوں گا. تو دوسرے دن پھر آئے رؤسائے قریش، ایک دن پہلے جو بات کر کے گئے. اب یہ مزے کی بات ہے، سب آئے اور کہا کہ ہم نے آپ کو کل تک کی بات کی تھی اور ٹائم دیا تھا، کیا سوچا آپ نے؟ محمد اور آپ ہمارے درمیان صرف آپ ہیں، آپ ان کو ہمارے حوالے کر دیں، ہم نپٹ لیں گے. جناب ابو طالب کا بڑھاپا تھا، بڑھاپے کی عمر تھی، بال سفید ہو چکے تھے. سب کے سامنے انہوں نے کہا، سنو کان کھول کر، تم سب کے سب مل کر میرے ایک ہاتھ میں سورج لا کر رکھ دو، دوسرے ہاتھ میں چاند لا کر رکھ دو، تب بھی میں محمد تمہارے حوالے نہیں کروں گا. میں آخری سانس تک محمد کی حمایت میں رہوں گا، کھڑا رہوں گا. اور پھر واپس آئے، اپنے بھتیجے سے کہا، میرے عزیز از جان، جیسے تمہیں مرضی ہے، جیسی تمہاری چاہ ہے، تم اپنے دین کے کام میں لگے رہو، تمہارا بوڑھا چاچا آخری سانس تک کھڑا رہے.